اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہمارے سلیبس سیکنڈ ایئر کی آخری غزل ہے۔ سمارٹ سلیبس کے مطابق تابش دہلوی کی یہ غزل ہے اور آج ہم نے اس کا پہلا لیکچر لینا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل اس کا آخری لیکچر ہو۔ اگر وقت کے دامن میں جگہ ہوئی تو آخری ہوگا، ممکن ہے کہ اگر نہ ہوا وقت تو پھر اس کے 2 لیکچر کرنے پڑیں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بغیر وقت کا ضیاع کیے ہوئے کہ تابش دہلوی اپنی غزل میں کیسے اپنی کیفیات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ اس شعر میں جیسا کہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں، سکون درکار ہے، سکون کی ضرورت ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ایک کشمکش کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے بلکہ قدم قدم پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہے آپ کی زندگی جس طرح موم ہے اور ارد گرد آگ جلا دی گئی ہے۔ آپ نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے، اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھنا ہے۔ جس طرح وہ غالب نے کہا تھا نا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یعنی زندگی بہت دشوار ہے۔ شاعر کہتا ہے سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اصل میں جو اس شعر کے اندر امپورٹنٹ اور مزے کی بات ہے، درد دل نہیں ہوتا، ٹھہرا دے، سکون دے، راحت فراہم کرے۔ کیا درد دل بھی دل کو سکون دے سکتا ہے؟ یہ تو اذیت کی علامت ہے۔ غالبی کا شعر دیکھ لیتے ہیں، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں۔ یعنی عشق و محبت میں محبوب کے دیے ہوئے جو دکھ ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے راحت کا باعث ہوتے ہیں۔ بڑی کمال کی بات ہے، جس طرح سرائکی میں کسی نے کہا تھا نا کہ آ گئے نصیب نال کوئی زخم دے کے ون۔ یعنی محبت میں عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کے دیے ہوئے پیار کو ہی جو ہے نا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ محبوب کے دیے ہوئے زخموں کو بھی اپنے لیے ایک نایاب قسم کا سرمایہ سمجھتا ہے کہ محبوب کی ذات سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز ہمارے لیے جو ہے نا انتہائی کمال ہے اور ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ محبوب کے نام کے پتھر بھی پڑیں تو ان کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ جب ہی وہ کہتا ہے کہ میں تو عجیب کشمکش میں آ گیا ہوں، میں محبوب کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے سکون کی تلاش میں ہوں، یعنی محبوب میرے ساتھ ہو، رقیب کے ساتھ نہ ہو۔ مگر محبوب کیا ہے؟ وہ رقیب کے ساتھ ہے۔ رقیب کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ درد دل ہونا چاہیے، اذیتیں ملنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سکون طلب کرتا ہوں تو سکون نہیں ملتا، میں درد طلب کرتا ہوں تو درد نہیں ملتا۔ یعنی مسلسل پریشانیوں میں ہے شاعر اپنی محبت کو پیش کر کے، محبت پر بات کر کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، زندگی اس چیز کا نام ہے جو آپ نہیں چاہتے۔ یعنی آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، جو رب کائنات چاہے گا وہی ہوگا۔ آپ کے قدم قدم پر آپ کو دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ جبھی تو کسی نے کہا دنیا کا غم بھلاؤں یا بھلاؤں تیرا غم، دنیا کا غم بھلاؤں یا بھلاؤں تیرا غم، تم ہی کہو کہ کس طرح چھپاؤں تیرا غم۔ ہر قدم قدم پر دکھ، مصائب، اذیتیں، ناکامیاں، خوشیاں بھی ہوں گی، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا، میں نے تو صرف زندگی کے اندر دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں، اور دکھ بھی ایسے جو میرے لیے سکون کا باعث نہیں بنتے، مجھے ٹھیک طریقے سے جو ہے نا وہ راحت فراہم نہیں کرتے۔ محبوب کے نام کی وہ جو ذلتیں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک طریقے سے مجھے سکون نہیں دے رہی۔ میں کیا کروں؟ میں تو عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور دوسرے شعر میں دیکھتے ہیں، کبھی ہر جلوائے صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ جلوائے صد رنگ، محبوب کے جلوے، اور اشک خون، اتنا زیادہ رونا کہ اشک ختم ہو جائیں، خون بہنے لگ جائے۔ چشم شوق، محبوب کے دیدار کا شوق۔ اب شاعر اس شعر کے اندر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے
کبھی ہر جلوہ صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو، ایک وقت ایسا تھا کہ محبوب ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، دکھ میں بھی میرے ساتھ رہتا تھا، پریشانی میں بھی میرے ساتھ رہتا تھا، خوشیوں میں بھی میرے ساتھ رہتا تھا، راحت میں بھی میرے ساتھ رہتا تھا، مگر اس نے کیونکہ لگا دیا کبھی، مطلب ہے اب نہیں ہے۔ کبھی ہر جلوہ صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو کہ میں ہر وقت میرا محبوب میرے ساتھ تھا، اب کیا ہے تابش، تو بتا تو صحیح اب کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا، میں محبوب کی گلیوں میں جاتا ہوں، محبوب کے شہر میں جاتا ہوں، اب رونا تو درکنار، میری آنکھ میں رو رو کے آنسو ہی ختم ہوئے، اور آنسوؤں کی جگہ پہلے خون بہا کرتا تھا، اب وہ خون بھی نہیں رہا۔ جس طرح میر تقی میر کا شعر تھا نا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ تو یہی بات وہ یہاں پر بھی کہتا ہے کہ کبھی وہ میرے ساتھ تھا لیکن اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں دوبارہ سرائکی کا ایک شعر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کناہی تاں او میرے بن نہ کھاندا ہاں نہ پیندا ہا، کناہی تاں او میرے بن نہ کھاندا ہاں نہ پیندا ہا، وہ عہد محبت دے ودھارے مارنے دے ہن۔ یہی وجہ ہے وہ کہتا ہے کہ محبوب نے جب سے رخ بدلا ہے میں اس کی یادوں کے ساتھ جڑ کے رہ گیا ہوں، اب کہیں نہ کہیں اس کی یادیں ہیں مگر اس کے چہرہ انور کا دیدار نہیں ہوتا۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ رکھا ہوا ہے وہ پیار تیرا صندوقچے میں، جو تو نے کھینچا تھا وہ سویٹر پھٹا ملے گا۔ یہی بات وہ یہاں پر کہتا ہے کہ اب محبوب کی یادیں ہیں مگر اب وہ میرے ساتھ نہیں رہتا، جب سے وہ منہ موڑ کے گیا ہے لوٹنے کا اس نے نام ہی نہیں لیا، میری آنکھیں ترس گئی ہیں، میں اس کے رستے کے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہتا ہوں مگر وہ ہے کہ وہ لوٹتا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی اسی رستے پہ آیا ہوں جہاں پر ساتھ چھوٹا تھا، اسی رستے پہ آیا ہوں جہاں پر ساتھ چھوٹا تھا، اسی رستے تجھے ہمدم بلا کر دیکھ لیتا ہوں، کہیں ایسا ہو کہ تو کہیں سے لوٹ کے آ جائے۔ اور تیسرے شعر میں دیکھتے ہیں، ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ کار تمنا کا مطلب کیا ہے بچوں؟ کار تمنا کا مطلب ہے خواہشات، کہ میں ہر ایک خواہش پر یہ مجبوری یہ مجبوری یہ مختاری۔ وہ کہتا ہے کہ اے اصل میں یہ شعر جو ہے نا، شاعر نے کیا کیا، اس شعر کے اندر انسان سے مخاطب نہیں ہے شاعر، اس شعر کے اندر شاعر زمانے کی اذیتوں سے تنگ آ کر، اپنی ناکامیوں سے تنگ آ کر، زمانے کے مصائب سے تھک ہار کے، اس نے جب دیکھا کہ میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی میری خواہش کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، تو اس نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس دروازے پر دستک دی ہے جس دروازے پر ہر سائل کی بات سنی جاتی ہے، اس عدالت میں اس نے اپنا کیس دائر کیا ہے کہ اے منصف تو مجھے بتا تو صحیح یہ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ۔ ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا۔ یعنی شاعر کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کے حضور مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کو ترک نہیں کر سکتا، مجھے آسان نہیں ہوتا، میں ترک نہیں کر سکتا، مختاری تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ اے اللہ تو با اختیار ہے، میں تو مجبور ہوں، میں محبت سے اس قدر مجبور ہوں کہ میں اس کو بھلا نہیں سکتا، لیکن اے رب کائنات تو نے اس کائنات کے اندر ہر کام کو آسان کرنا اپنے لیے لازم کر دیا ہے، آسان کرنا اپنے بندے کے لیے، کیونکہ تو رحیم ہے، اور تو نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رائٹ ہینڈ کے اوپر رحمت کرنے کی مہر لگا دی ہے۔ شاعر اللہ کی رحمت کو آواز دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب کائنات جب میرے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت ڈال دی ہے اور پھر میں ناکامیوں کی طرف جا رہا ہوں، میں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکا، میں محبوب کی محفل میں نہیں جا سکتا، تو پھر اے میرے محبوب یا تو پھر میرے دل سے اس کی محبت نکال دے، یہ بھی تیرے لیے مشکل نہیں ہے، یا پھر میرے محبوب کو میری محبت کا حصہ بنا دے، یہ بھی تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی شاعر چاہتا یہ ہے کہ ہم تو محبت میں توحید کے قائل ہیں، ہم نے تو بس ایک ہی محبوب بنا رکھا ہے۔ یہاں شاعر اپنی محبت کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، اے رب کائنات میں صرف محبت کر سکتا ہوں، میں اپنے دل کے اندر محبت قائم نہیں رکھ سکتا،
یہ میرے دل کے اندر جو محبت ہے یہ بھی تیری عطا ہے، اور اسی عطا کے بل بوتے پر میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے رب کائنات میرے لیے یہ دنیا کے مسائل آسان کر دے، میرے اندر قوت برداشت پیدا کر، اور پھر کیا کر، اے رب کائنات تو مجھے میرا محبوب عطا کر دے، کیونکہ تجھے مشکل نہیں ہوتا، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تو ارادہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ شاعر نے کیا کیا، اپنی محبت کو نہ بھلا سکنے کی وجہ سے، اپنی محبت کو حاصل کرنے کی خاطر اس نے اس بارگاہ الہی میں اپنا کیس دائر کیا ہے کہ جہاں سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا دامن خالی نہیں آئے گا، کیونکہ شاعر کو اس بات کا اعتراف ہے کہ دنیا میں بھی ہم جو کچھ ہیں وہ اپنے بل بوتے پر نہیں ہیں، اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے ہیں، اور ہم جتنی بھی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں۔ دیکھیں میں بول رہا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، آپ وہاں بیٹھ کے اگر لیکچر لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا کمال نہیں ہے۔ اتنے فاصلوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر آج ہمارے روابط قائم ہیں تو مطلب کیا ہے، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ خالق کائنات جہاں اس دھرتی کے اوپر اپنے امتحانات بھیجتے ہیں تو دروازے بند نہیں کر دیا کرتے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک وسیلہ دے دیا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ ہمارا وہ سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ تو وہ قوم ہے، بنی اسرائیل کی قوم تھی، جب اللہ کا عذاب آتا تو وہ اللہ کے آگے سر بسجود ہو جایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور تو ہمارے اوپر کرم نوازی فرما، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اور دور حاضر میں ہم ہماری یہ جو قوم ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس قوم کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، اللہ کے اپنا بھیجے ہوئے ان مصائب کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے۔ آج اس مسئلے سے نکلنے کے لیے آپ نے لاکھ ویکسین تیار کریں، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کی ٹیکنالوجی جہاں دم توڑ جاتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ جس طرح شاعر یہاں پر بے بس نظر آ رہا ہے، آج پوری دنیا بے بس نظر آ رہی ہے۔ شاعر کی بے بسی اسے کامیابیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اگر یہی بے بسی آج ہمارے اندر ہوتی، ہم اگر سمجھ جاتے کہ وہ قادر و مطلق وہی ذات ہے تو ہم سجدہ ریز ہو کے اس مصیبت سے نکل سکتے تھے۔ بالکل ایسے شاعر کہتا ہے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ جو میں نے اضافی بات ایڈ کی ہے اس غزل کے شعر کے اندر کہ ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اگر یہاں پر شاعر مجبور ہے تو یہاں پر بھی حوالے کے شعر میں شاعر مجبور ہے، وہ کہتا ہے خدا تو دوست ہے، جب تک ہم خدا کو دوست نہیں رکھیں گے نہ ہم دنیاوی مصیبتوں سے نکل سکیں گے، نہ ہی محبوب کو حاصل کر سکیں گے۔ محبوب کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اگر ہم نے مصائب سے نکلنا ہے تو بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ تابع دہلوی بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے نا ہمیں زندگی گزارنے کے درس دے رہے تھے، اور یقیناً آپ لوگوں کو جو ہے نا آج تابع دہلوی کے خیالات کو ہم نے خوبصورت طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی بات کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور دنیا کے اندر جو مصائب ہوتے ہیں، جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا تھا، جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا تھا، جو ہمیں یہاں پر نظر آیا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ تابع دہلوی اپنی غزل کے اگلے اشعار میں ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، جو لیکچر لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہی محسوس کریں گے کہ ان کے ہاں کس کس چیز کی کمی ہے۔ ہر انسان لیکچر لینے اور دینے میں اپنی اپنی کمی اور کوتاہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً آپ بھی اپنی تعلیمی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔